بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں سریخوا کے علاقے میں یہاں پر جو نمک کی کان ہے یہاں پہ ہوں، اور یہ کان گزشتہ 6 سال سے یہاں پر یہ نمک کی یہاں پر کان کنی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھا بھی آتے ہوئے کہ ابھی ایک مزدور کا بیٹا وہ تھوڑا سا زخمی ہوا، اس کو نمک کی چٹان لگی، اور ان لوگوں سے میں نے یہاں پہ بات کی تو یہ غریب لوگ ہیں اور ابھی محنت مزدوری کرتے ہیں، اور یہ کام بڑا خطرناک ہے بھی۔ ابھی میں اندر گیا ہوں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو میں وہ مناظر دکھاؤں گا ایک ویڈیو میں۔ تو یہ غربت جو ہے نا، یہ بہت سے لوگ کو زندگی میں غربت کا سامنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ غربت بچپن میں خاص کر جب لوگوں پر گزرتی ہے، اس کے بڑے دیر پا اثرات ہماری شخصیت پر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کا بچپن غربت میں گزرا ہوتا ہے، بعد میں وہ ترقی کر لیتے ہیں، بہت دولت کما لیتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو خواہش ناکام ہوتی ہے نا، اس کو حسرت کہتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں بہت سی حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ وہ بچپن کی غربت، وہ بچپن کے دکھ، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو پوری نہیں ہوتی۔ کوئی کھلونا جو آپ خریدنا چاہتے ہو، آپ اس وقت خرید نہ پاتے ہو، بھلے آپ بعد میں اصلی موٹر خرید لیں، لیکن وہ بچپن میں جو چھوٹی سی کار آپ لینے سے رہ گئے تھے، تو اس کی حسرت جاتی نہیں ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میرے ایک دوست ہیں میرے ساتھ، تو ایک دن وہ دکان میں انہوں نے یہ کیک دیکھا ہے جو ہم برتھ ڈے وغیرہ کے لیے کیک وغیرہ خریدتے ہیں، تو اچھے خاصے پیسے اب کماتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کیک خریدنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں کبھی یہ کسی نے کھایا نہیں ہے۔ تو میں فیل کر سکتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ان کی کہانی اگر میں زیادہ تفصیل سے بتاؤں تو ان کا بچپن ایسی غربت میں گزرا کہ بس ان کی سالن میں گھی نہیں ہوتا تھا، بس ابال لیتے تھے، پلسز وغیرہ ابال لیتے تھے، کوئی کچی پیاز ڈال لی، کوئی ٹماٹر نہیں، کوئی گھی نہیں، بس مرچ پیاز اور ابلے ہوئے پلسز دالیں وغیرہ۔ تو یہی وہ کھا کر مطلب بڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کماتے ہیں، اب وہ حالات نہیں ہیں۔ ایک افسانہ میں نے پڑھا تھا، آئی تھنک منشی پریم چند کا ہے۔ اس میں ایک بچہ میلے جاتا ہے، تو اس کی ماں اس کو کچھ پیسے دیتی ہے کچھ خریدنے کے لیے۔ تو وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر مچل جاتا ہے، یہ چیز خریدوں گا، پھر اپنے بجٹ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ نہیں خریدتا، پھر دوسری چیز کی طرف جاتا ہے، کبھی غبارہ خریدنا چاہتا ہے، کبھی کوئی کھانے کی چیز خریدنا چاہتا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ وہ کیا خریدتا ہے؟ وہ اپنی ماں کے لیے برتن صاف کرنے والے تار خرید لیتا ہے۔ تو مطلب بڑا ایموشنل سی وہ کہانی ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی، ان کی ماں اصل میں ہمارے گھر آئی تھی، بزرگ عورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں اتنی غربت چل رہی ہے کہ گھر میں صبح بچے پراٹھا مانگتے ہیں تو ہمارے پاس گھی نہیں ہوتا کہ اس کو پراٹھا دے، خشک روٹی بنا کر دیتی ہوں، تو وہ پڑوس میں چلے جاتے ہیں، اور پڑوسی کے گھر میں اگر پراٹھے کے کچھ ٹکڑے وغیرہ ہو تو وہ جمع کر کے لے آتے ہیں۔ اور ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے دیکھا کہ اس کا بیگ اتنی خراب حالت میں تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو میں اپنے بیگ کو ایک سائڈ پہ کر لیتا ہوں، اس سائڈ پہ جس طرف لوگ کم بیٹھے ہوں، تاکہ کسی کو میری بیگ کی یہ بری حالت نظر نہ آئے۔ تو بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جو سفر کر رہے ہیں، اور جو ہم پیسے لگاتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم بہت سی ایسی چیزوں پر پیسے لگاتے ہیں جس کو آپ اسراف کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ فضول خرچی کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک بات کروں گا تو کچھ لوگ مائنڈ بھی کریں گے۔ ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک سیاسی لیڈر
اس نے ایک قبر کے لیے 50 لاکھ کا چندہ دیا. اب قبر کو 50 لاکھ چندے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قبر کے ارد گرد جو محلے ہیں، ان محلے میں ایسی بچیاں ہوں گی جن کے سر پر چادر نہیں ہوگی. اس چادر کی اس بچی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اس قبر کو جس قبر کے اوپر ہم پھول چڑھاتے ہیں، جس کے اوپر ہم یہ چادر چڑھاتے ہیں. تو مردوں پر تو ہم بہت پیسہ نچھاور کرتے ہیں. ان زندوں کا پتہ کریں جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہوتے. تو اپنے پیسے صحیح جگہ پر لگائیے. آپ کے دونوں جہانوں کے لیے آپ کے لیے یہ دونوں جہانوں کا فائدہ ہے. اس دنیا میں بھی کسی غریب کے منہ سے کوئی دعا نکلتی ہے تو آپ کی دنیا سنور سکتی ہے، آپ کی آخرت بھی سنور سکتی ہے. ایک اور افسانہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ ہوتی یہ کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، لیکن اسی ریئل لائف کو ڈپیکٹ کرتے ہیں. جس میں ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے گھر میں پیچھے بچے اور اس کی بیوہ رہ جاتی ہے. تو 3 دن تک لوگ اس گھر میں کھانا لے کر آتے ہیں. جیسے کہ رواج ہے ہمارے ہاں کہ جس گھر میں فوت کی ہو جاتی ہے ہم وہاں پہ 3 دن تک کھانا لے کر جاتے ہیں. تو 3 دن تک بچے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں. اس کے بعد گھر میں فاقے شروع ہو جاتے ہیں. ماں کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو بیچ دیتی ہے. کچھ دن کا پھر راشن آ جاتا ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر گھر میں دوبارہ فاقے شروع ہو جاتے ہیں. اب بچے 2-3 دن سے بھوکے ہیں. ان میں سے ایک بچہ بیمار ہے. تو جو بچہ بیمار ہے اس کی چھوٹی بہن اس کو گور گور کر دیکھتی ہے اور پھر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں بھائی کب مرے گا؟ تو ماں کہتی ہے کیسی باتیں نہیں کرتے، خدا تمہارے بھائی کو لمبی زندگی دے. تو بچی کہتی ہے کہ اماں بھائی مرے گا نا تو لوگ کھانا لے کر آئیں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ جب مر جاتے ہیں آپ کے پیچھے بہت بھی پیسہ کوئی بہائے. زندوں کو زیادہ ضرورت ہے اپنا پیسہ اپنے ارد گرد. جو اشفاق احمد کی میں نے ایک بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہم کماتے ہیں وہ سارے کا سارا ہمارا نہیں ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد ان محتاج و غریبوں کا حصہ رکھا ہوتا ہے، جو ہم زکوٰۃ کی صورت میں، جو ہم صدقے یا خیرات کی صورت میں نکالتے ہیں. تو اپنے کمائی میں سے جو ہماری کمائی ہے اس میں سے جو ان لوگوں کا حصہ ہے تو وہ صحیح جگہ پر نکالیں، صحیح طریقے سے نکالیں، صحیح لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے. بہت شکریہ.